बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में बैठकर पूरी ताकत के साथ रियासत पर ऐसी धाक बिठा दी है कि अब ये रियासत लरज़ रही है, निज़ाम लरज़ रहा है और सोशल मीडिया की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि DGISI की तैनाती पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी जो रिटायरमेंट का वक्त है वो बहुत करीब है, नए DGISI आ रहे हैं। इस हवाले से बंद कमरे में एक अहम तरीन इजलास हुआ है और वो इजलास किस किस का था, उस इजलास में कौन से नाम तजवीज़ किए गए और क्या DGISI जो है वो घर जाने वाले हैं या उनको एक्सटेंशन मिलने वाली है या फिर कुछ और मामला है। इस हवाले से अंदर की खबर है जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब लाहौर में तकरीबन 2 सालों के बाद PTI का पहला जलसा, पहला पावर शो, जिसके बाद अब तख्ते लाहौर हिल गए। तख्ते लाहौर हिलने जा रहा है। मरियम नवाज के आखिरी दिन, आखिरी अय्याम शुरू हो गए हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं और कुछ विजुअल्स आपके सामने चलवाने हैं कि आज लोगों का समंदर सुनामी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल हो चुका है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आज वो विजुअल आपके सामने रखकर हमने इसका पोस्टमार्टम करना है कि अब इसका सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर तीसरी खबर पर जो हमने जनाब बात करनी है अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से कि उनको गिरफ्तार करने की खबरें, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया। काजी फायद इसा सबसे ज़्यादा खिलाफ किसी चीज़ के थे तो वो किसी ऑर्डिनेंस के थे, लेकिन आज उन्होंने अपना थूका चाट लिया और उन्होंने अपने जिस्म पर शायद कपड़े भी रहने दिए गए और वो बुरी तरह से बेनकाब हो गए। अब वो सदारती ऑर्डिनेंस जनाब पास होता है, फौरी तौर पर जैसे ही पास हुआ चीफ जस्टिस काजी फायद इसा साहब ने मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकाल दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन जो उनके बड़े क्लोज हैं उनको अंदाज़ा हुआ कि अब मेरी पावर गेन होगी, अपनी मर्जी का बेंच बनाऊंगा, अपनी मर्जी के जजेस लाऊंगा, अपनी मर्जी का जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करूंगा और मैं यहाँ पर मजबूत हो जाऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को इस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है। अब खबर यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज हो चुका है और अदालत में ये इस्तदा की गई है और ये दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट PTI के वकील हैं उनकी जानिब से दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस को करदन करार दिया जाए और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी किया जाए। ये जनाब अदालत से आज इस्तदा की गई है। लेकिन देखना ये होगा क्या ये इस्तदा सुनी जाएगी, यानी कि काजी साहब जो उनके होते हुए आपके में इतनी ज़रूरत है कि काजी साहब जो हैं वो ये दरख्वास्त को सुन लें। उन्होंने 8 फरवरी की दरख्वास्त अभी तक नहीं सुनी। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें पड़ी हैं, अभी तक उसके ऊपर जनाब उन्होंने उसको सुनना तक गवारा नहीं किया। अब खैर ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। इस वक्त तख्ते लाहौर जो है वो हिल रहा है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब हैं, सो कॉल्ड टिकटॉकर हैं, सॉरी पंजाब की वज़ीर आला तो उनकी तौहीन होगी ना। टिकटॉक्स बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छा वर्क है टिकटॉक के ऊपर और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी वज़ीर आला बनना चाहे तो उसके पास CV के अंदर एक चीज़ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए कि वो एक बहुत अच्छी टिकटॉकर हैं और वो लोगों को इंगेज बहुत अच्छा करती हैं टिकटॉक्स के ऊपर, वो स्टाइल बहुत अच्छे मारती हैं। जिस घर में जाना हो वहाँ पर मोबाइल पहले फिट हो जाते हैं, फिर मरियम नवाज अंदर से अचानक से दाखिल होती हैं और वो अचानक से बरामद भी होती हैं। तो ये इस पाकिस्तान की सूरत हाल है कि मरियम नवाज इस पूरे सूबे को कहाँ पर ले जाना चाहती हैं। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज 21 सितंबर लाहौर में एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी गई, वहाँ पर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। अब तहरीक इंसाफ लाहौर का जो शहर है उससे 24 किलोमीटर दूर जो कान्हा का इलाका है वहाँ पर सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। 24 किलोमीटर दूर है ये लाहौर से इलाका और मीनार पाकिस्तान में PTI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब बरतानवी नशरियाती इदारे की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इसमें लिखते हैं कि ज़िला इंतजामिया की शराइत के तहत जलसा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। साउंड सिस्टम पंडाल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जेलों में कैद रहनुमाओं के ऑडियो वीडियो पैगाम नहीं चलाए जा सकेंगे। मुराद सईद जो हैं
ان کے حوالے سے خبر چل رہی ہے۔ جلسے میں جو شہر کے اعلانات پر پابندی ہوگی، پارٹی رنگ روڈ اور جلسہ گاہ کے گرد خاردار تاریں لگائی جائیں گی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کی اطلاعات جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ غازی آباد، شادرہ، اس کے علاوہ ڈیفنس میں بھی پورے شہر کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، جی ٹی روڈ بند کیے جا رہے ہیں، موٹر ویز بند کی جا رہی ہیں۔ اس وقت لاہور کی صورتحال مریم نواز صاحبہ نے یہ کر دی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو مینار پاکستان کے متبادل کہانہ میں ضلعی انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دی ہے۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کہانہ میں پہلا جلسہ ہوگا، اور لاہور میں عام طور پر جلسوں کے جو مشہور مقامات ہیں وہ مینار پاکستان ہے، ناصر باغ اور موچی دروازہ ہے۔ لیکن جناب یہ صورتحال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف پہلی بار لاہور کی اس جگہ کے اوپر پہلا ایک بہت بڑا جلسہ اور بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور یہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو ڈیفینیٹلی یہاں پر صورتحال بڑی سنگین ہو جائے گی۔ اب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اشتیاق اے خان نے کہا کہ ہم علی امین گھنٹا پور کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، وہ کوئی معافی نہ مانگے، ان کی اپنی مرضی ہے، جو بہتر ہوگا وہ اپنی تقریر کریں گے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کے دائرے میں رہ کر جلسہ کریں گے، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوگی اور نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو قانون کے خلاف ہو۔ یہ ایک خبر ہے۔ لیکن آج جناب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور جو ہیں وہ ڈنڈا بردار فورس اور اسلحہ لے کر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جلسے میں اگر قانون کے خلاف ورزی کی گئی تو قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ جلسے کے لیے کے پی کے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو جلسے میں شرکت کے لیے لا رہے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ عمران خان کے دونوں بیٹے بھی آج کے جلسے میں شریک ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گھنٹا پور کے اپنے بیٹے اس جلسے میں کیوں نہیں آ رہے۔ چلیں، یہ ان کی اپنا ایک سیاسی سٹانس ہے، وہ اپنا ایک سیاسی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جلسے کی جو شرائط ہیں اس میں یہ بھی بات درج کی گئی کہ علی امین گھنٹا پور جو ہے وہ معافی مانگے۔ اب شیب زین یہ کہتے ہیں کہ علی امین گھنٹا پور کسی سے معافی نہیں مانگیں گے، معافی کا مطالبہ کرنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پنجاب حکومت نے بیوروکریسی کو غلام بنایا ہوا ہے اور پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے خبر ہے، شیر افضل مروت صاحب نے جناب یہ پیغام دیا ہے، اور انہوں نے لاہور جلسے میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخار کی وجہ سے کمزوری بہت ہے، ان حالات میں شاید لاہور کا سفر نہ کر سکوں، امید ہے لاہور اور پنجاب کے لوگ عمران خان کی حمایت کے لیے نکلیں گے۔ اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لاہور کے جلسے میں کیوں نہیں آ رہے؟ دس از ویری سگنیفیکینٹ۔ کے پی کے جلسہ ہوتا ہے، اسلام آباد جلسہ ہوتا ہے، ایکٹیو نظر آتے ہیں، پنجاب کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک آئی اوپنر بھی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جناب کیوں نہیں آ رہے۔ اب لیکن تخت لاہور کس طرح سے ہلا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے میں ویژول سلواروں سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جی ٹی روڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح سے پورا جی ٹی روڈ بند کر دیا ہے، اور علی امین گھنٹا پور کا اتنا بڑا قافلہ سونامی جو ہے وہ اسلام آباد ٹول پلازے کے قریب پہنچ گیا، وہ پنجاب کے اندر داخل ہو گیا، اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا قافلہ جو جا رہا ہے اس کو لاہور کس طرح سے کنٹرول کرے گا۔ یہ 24 کلومیٹر دور کانا کے مقام پر پہلا جلسہ کسی بھی سیاسی جماعت کا، اور پہلا جلسہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ جلسوں کے ریکارڈ تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، کریک ڈاؤن کے باوجود، گرفتاری کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ آج ڈٹ کر جناب کھڑی ہوئی۔ تو آپ ویژول سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا سونامی ہے جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور کے پی کے اور پنجاب کے مختلف حصوں سے پی ٹی آئی کے قافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو قافلوں کی اور ذاتی حیثیت میں لوگوں کے مختلف حصوں سے روانگی اور لاہور پہنچنے کی ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، رکاوٹوں کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اور جناب اس وقت شہر لاہور کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایک ویڈیو یہ بھی سامنے آئی کہ لاہور کے بعض داخلی اور دوسرے راستوں خصوصاً جلسہ گاہ کی طرف جانے والی سڑکوں پر رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، اور عمران خان بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں پنجاب حکومت اور لاہور کے انتظامیہ سے جلسے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرنے کی درخواست بھی کی ہے، اور اس جلسے میں علی امین گھنٹا پور صاحب جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ اب خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ بڑی عام خبر ہے کہ علی امین گھنٹا پور صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ علی امین گھنٹا پور جو ہیں وہ آج ان کی جو ضمانت ہے اس کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے، گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا کہ وہ پنجاب میں داخل ہوں اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کی ٹائمنگ بہت عام ہے کہ علی امین گھنٹا پور صاحب جو ہیں وہ اگر آج ایسی تقریر کرتے ہیں تو ان کو ایک بار پھر سے سنگدانی جلسے کی طرح سے اٹھا لیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک آج پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا بھنڈ مارا ہے۔ چلیں ایک اور اہم خبر ہے، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس پر آپ نے غور سے سننی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے خبر ہے کہ ایک بند کمرے میں اجلاس ہوا، ایکسٹینشن یا کچھ اور، یہ اندر کی خبر میں آپ کے سامنے جناب رکھنے جا رہا ہوں۔ اب یہ اندر کی خبر ہے کیا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی جناب تعیناتی جو ہے وہ اس وقت بڑی سگنیفیکنٹ ہے، کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے، اور یہ تعیناتی جو ہے
وہ 3-4 دنوں سے چل رہی ہے کہ DGISI گھر چلے جائیں گے، اپنی بیٹی کی شادی کی شرکت وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اس میں وہ ان کی مصروفیات ہیں، تو اس کے بعد نئے DGISI آئیں گے اور یہ ٹل فردر آرڈر جو ایکسٹینشن پر موجود ہیں، اب یہ جناب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اب نئے DGISI کی تعیناتی پر غور ہو رہا ہے۔ کل لاہور میں شہباز شریف، نواز شریف صاحب اور دیگر لوگ ان کے موجود تھے، ان کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے بعد میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے درمیان 1-on-1 گفتگو ہوتی ہے الگ کمرے کے اندر، تو اس میں فوج کے ادارے نے جو نام تجویز دیا DGISI کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو، وہ نام جو ہے انہوں نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ جناب وہ فلاں شخص ہیں، یعنی کہ کور کمانڈر راولپنڈی کا نام گردش کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑے کریڈیبل جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور یہ آرمی چیف کے بڑے قریبی ہیں، تو یہ بڑے زبردست قسم کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے، وہ بیسٹ کوارڈینیشن چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ لڑائی نہیں چاہتے، وہ پھڈا نہیں چاہتے، تو انہوں نے گو اہیڈ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ یہ نام تجویز کر دیں اور ان کو DGISI جو ہیں وہ لگا دیں۔ کچھ لوگ لیکن یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ DGISI کی تعیناتی نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ اور پراپیگنڈا ہے۔ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر کیا صورتحال یہ رخ اختیار کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نام تجویز کیا ہے کیا وہی نام لگایا جائے گا یا پھر ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، لیکن خبر یہی ابھی تک کہ DGISI جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور نئے DGISI جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صورتحال ایک اور اہم ہے کہ جناب اس وقت جو اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے پھر صورتحال کس جانب جائے گی۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنے لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔